Dear student, we have discussed about technology and innovation. We have been to details of this topic from various dimensions, various directions. Now we are going to discuss what are the patterns and what are the types of innovation. So how can we categorize, or how can we divide the innovation into various types? So our topic for the discussion now is what are the patterns or what are the types of innovation. When we divide innovation into various categories, first category which is we use that is product innovation versus process innovation. So it is a product innovation or it's a process innovation. When we say product innovation, that means some change, some improvement, some new dimensions, some new versions in a product, or something improved in the process, and that is the process innovation. When we say something improved in the process, that means some new way of cutting, some new mixing mill, some new delivery method, some new packing procedures, some new scanning machine. All that is process innovation. So product innovation versus process innovation. Now, product innovation and product innovation, they work hand in hand. Sometimes a product innovation helps in process innovation, and process innovation helps in product innovation. How? Let's say ایک کمپنی ہے جو موٹرز بناتی ہے. موٹرز ایک موٹر بنائی گئی جو کہ کوئکر ہے, فاسٹر ہے, اور کین ٹیک اے ہیوی لوڈ. نا دس از اے پروڈکٹ. ناؤ اس موٹر نے آ کے ایک پروسیس میں فٹ ہونا ہے. لیٹس سے اس کنویئر بیلٹ, اس کنویئر بیلٹ کے ساتھ اس موٹر نے آ کے فٹ ہونا ہے, اور جس کی وجہ سے پروسیس امپروو ہونا ہے. سو ایک پروڈکٹ نے ایک پروسیس کو امپروو کیا. اب جب پروسیس امپروو ہوا تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ جو موٹر آ کے فٹ ہوئی ہے اس کنویئر بیلٹ میں, وہ فیکٹری موٹرز ہی بناتی ہے, اور اس کنویئر بیلٹ کے لگ جانے کی وجہ سے اب موٹریں بنانے کا جو پروسیس ہے وہ کوئکر ہو گیا, وہ ایکوریٹ ہو گیا, رائٹ. تو اب اس کی وجہ سے جو موٹریں بنے گی وہ مے بی امپرووڈ موٹر بنے گی, یا فاسٹر پروسیس کے تھرو موٹریں بنے گی. اب تو بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک پروڈکٹ نے ایک پروسیس کو امپروو کیا, اور ایک پروسیس نے ایک پروڈکٹ کو امپروو کیا. سو پروڈکٹ ہیلپ کرتا ہے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے, اور پروسیس ہیلپ کرتا ہے پروڈکٹ کو امپروو کرنے کے لیے. سو ایک ہی پروڈکٹ ایک کمپنی کے لیے پروڈکٹ ہے, دوسرے کے لیے پروسیس ہے. یہی موٹر جو ہے وہ ایک کے لیے پروڈکٹ تھی, دوسری کے لیے موٹر جو ہے ایک پروسیس کا پارٹ تھی. تو پروڈکٹ اینڈ پروسیس دیز ورک ہینڈ ان ہینڈ. یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پروڈکٹ انوویشن لیڈ ٹو پروسیس انوویشن, اینڈ پروسیس انوویشن لیڈ ٹو پروڈکٹ انوویشن. ایک اور وے, دین اندر وے آف defining or describing or categorizing innovation, that is radical innovation versus incremental innovation. Radical جب ہم بات کرتے ہیں, that means کوئی بڑی چینج آ گئی ہے, کوئی بہت بڑی آپ تبدیلی لے کے آ گئے ہیں. جیسے آپ نے ٹائپ رائٹر سے کمپیوٹر بنا دیا, تو that is radical change. ریڈیکل چینج آ گئی. اسی طرح آپ نے ٹیوب والا ٹیلی ویژن ریپلیس کر دیا, اور اس کی بجائے سرکٹس والا ٹیلی ویژن لے کے آ گئے. تو ٹیلی ویژن کی ایک فارم سے ٹیلی ویژن کی دوسری فارم پہ آئے ہیں, بٹ دس از اے ریڈیکل چینج. پروسیس ہیز بین امپرووڈ اے لاٹ. دیر آر میجر چینجز ان دا پروڈکٹ, اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل دیر آر مائنر چینجز ان دا پروڈکٹ. اور وہ مائنر چینجز کیا ہیں؟ ایک اینگل پروڈکٹ کا چینج ہو گیا, یا کلر چینج کر دیا گیا, یا پروڈکٹ کے اوپر کوئی جو لیبل پہلے لگے ہوئے تھے وہ اور طرح کے لگ گئے.
یا پروڈکٹ کے اوپر کوئی مارکس تھے وہ ہم نے مارکس چینج کیے. پروڈکٹ کی ناپ جو تھی وہ پروڈکٹ کی ناپ پہلے لیس ڈیوریبل تھی, اب ہم نے ڈیوریبل ناپ لگا دی ہیں. رائٹ, آپ کے پاس واشنگ مشین ہے, واشنگ مشین کی ناپ سی, وہ ناپ ٹوٹ جایا کرتی تھی. اب ہم نے جو مشین بنائی اس میں جو ناپ لگائی ہے یہ مور ڈیوریبل ہے, بیٹر اس کے لیے مٹیریل یوز ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ واشنگ مشین میں امپروومنٹ آ گئی ہے, ہم نے اس میں نئی ناپ لگا دی. تو یہ انکریمنٹل چینج ہے. لیکن اگر واشنگ مشین میں پروسیسز چینج ہو گئے, جیسے پہلے وہ واش کرتی ہے اب اس کو ڈرائی بھی کرتی ہے, تو واش کرنے سے ڈرائی کرنے کا جو پروسیس ہے یہ انکریمنٹ, یہ ریڈیکل چینج ہے. تو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین ریڈیکل چینج اینڈ انکریمنٹل چینج. سو ریڈیکل چینج از سم میجر, more visible, more noticeable change in the product, or incremental, yeah, that is a smaller, minor thing which is not really clearly noticeable as well. So, radical and incremental change. So, ہم جب انوویشن کی بات کریں گے تو انوویشن کی ایک اور جو وے ہے, another way of describing innovation, that is radical innovation or incremental innovation. ایک اور طریقہ جو انوویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, دیٹ از کمپیٹنس انہینسنگ. کمپیٹنس انہینسنگ ورسز کمپیٹنس ڈسٹرائنگ. کمپیٹنس انہینسنگ کیا ہے کہ ایسی انوویشن جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جو کمپیٹنس ہے اس کو انہینس کر دے. رائٹ, ایک فوٹوگرافر ہے جو کیمرا کو یوز کرتا ہے, اس کیمرا کے اندر ایک ایسا فیچر انٹروڈیوس کرایا گیا جس کی وجہ سے اب اس کیمرا کو یوز کرنے والے کے لیے کیمرا یوز کرنا آسان ہو گیا, اور کیمرا کے جو ریزلٹ لینا تھے وہ زیادہ ایکوریٹ ہو گئے. تو دیٹ از کمپیٹنس انہینسنگ. کمپیٹنس کو انہینس کر دیا گیا. اس طرح بے شمار مشینز اینڈ ٹولز ہیں جو فیکٹریز کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. بے شمار مشینز اینڈ ٹولز ہیں جو کام آلریڈی ہو رہا ہے اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ مؤثر طریقے سے, زیادہ ایکوریٹ طریقے سے اور لیس ٹائم کنزیومنگ طریقے سے کام کیا جائے گا. تو ہم کہیں گے یہ کمپیٹنس انہینسنگ ہے. لیکن اب ایک اور طریقہ ہے, وہ کیا ہے, کمپیٹنس ڈسٹرائنگ. ایسی انوویشن, ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے جو کہ ہماری جو کمپیٹنسی ہے اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے. ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس مین پاور ہے جس کی خاص سرٹن اسکل ہے, ایکسپرٹیز ہے, لیکن ایک مشین آئی جس نے آ کے اس اسکلس کو, اس ایکسپرٹی کو ڈسٹرائے کر دیا. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف آٹومیشن. انڈسٹریل آٹومیشن آ گئی تو جو مینوئل لیبر تھی, پیپل ہو ور ایکسپرٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ, کوئی موڑنے کا ایکسپرٹ تھا, کوئی لیتھ مشین کو اچھے طریقے سے چلانا جانتا تھا, کوئی الیکٹرک سرکٹس کو بہتر طریقے سے بلڈ کرنا جانتا تھا. اب آٹومیشن آئی تو آٹومیشن نے آ کے ریپلیس کر دیا اس ساری ورک فورس کو جو ایکسپرٹس تھے اپنے اپنے فیلڈ میں. اگر آپ دیکھیں ویڈیو, دیر آر سم ویڈیوز اویلیبل آن یوٹیوب جہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری میں جو آٹومیشن اس وقت ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے کہ مشینیں ہیں وہ خود ہی آ کے ویلڈنگ بھی کرتی ہیں, اس کو لفٹ کرتی ہیں, اس کو ٹوسٹ بھی کرتی ہیں. یہ جو ویلڈنگ کا کام تھا یہ پہلے ویلڈر ہیومن کرتے تھے, جو کہ اب روبوٹ کر رہے ہیں, اور پی ایل سی کے ذریعے ہو رہا ہے, اور سرکٹس کے ذریعے ہو رہا ہے, اور سینسرز کے ذریعے ہو رہا ہے. تو یہ سرکٹ, سینسر, روبوٹس, پی ایل سی, اس نے ریپلیس کر دیا ایکسپرٹ لیبر کو. اس ٹیکنالوجی کو ہم کہیں گے کمپیٹنس ڈسٹرائنگ. تو کمپیٹنس ڈسٹرائنگ انوویشن. تو ایسی ٹیکنالوجی جو کمپیٹنس کو انہینس کر رہی ہے, اور ایسی ٹیکنالوجی جو کمپیٹنس کو ڈسٹرائے کر رہی ہے. تو ہم نے 3 ڈفرینٹ ویز سے انوویشن اور ٹیکنالوجی کو کیٹیگرائز کیا ہے, ڈیوائڈ کیا ہے, اور ٹو نو کہ کس ٹائپ کی انوویشن, کس ٹائپ کی ٹیکنالوجی ہم لے کے آ رہے ہیں. دیز آر 3 ڈفرینٹ ways of explaining it.